فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایک مرتبہ ابو جہل مجلس لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع غنیمت سمجھ کر دین کی دعوت دی۔ پھر کیا تھا، ابو جہل تشدد پر اتر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت حمزہ کی جو باندی تھی ابو جہل کے اس تشدد کو دیکھنے کے بعد گھر جاتی ہے اور حضرت حمزہ کی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے پر ابو جہل نے بہت ہی ناروا سلوک اختیار کیا، بہت زیادتی کی ہے، بہت عزت و خوب کیا ہے۔ جب حمزہ گھر آتے ہیں تو ان کی اہلیہ ان سے کہتی ہے کہ آپ کے بھتیجے کے اوپر ابو جہل نے اس طرح سے ظلم و زیادتی کی ہے۔ حمزہ کو اپنے بھتیجے سے محبت تھی، اگرچہ وہ ایمان میں ابھی تک داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ طیش میں آتا ہے اور اسی وقت کمان اٹھاتا ہے اور وہ ابو جہل کے پاس پہنچتا ہے۔ ابو جہل کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے کہ تو نے محمد بن عبداللہ کو یتیم سمجھ رکھا ہے، اور پھر اس زور سے کمان اس کے سر پہ مارا کہ ابو جہل کو وہیں پر لہو لہان کر دیا۔ پھر وہاں سے آئے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر جب چچا کو دیکھا یعنی حمزہ کو تو آپ کے آنکھوں سے آنسو اور چھلک پڑے اور کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا کیا جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور ابھی تھوڑی ہی دن ہوئے تھے کہ ماں کی ممتا بھی سر سے اٹھ گئی، اور کچھ دنوں کے بعد دادا محترم کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب مجھے سب غیر سمجھتے ہیں، سب مجھے یتیم سمجھتے ہیں، اور جس طرح چاہتے ہیں ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ حمزہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے بھتیجے آپ خوش ہو جائیے، میں نے ابو جہل کا سر توڑ آیا ہے، اسے لہو لہان کر آیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو گئے ہوں گے؟ میرے محترم نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا آپ کے اس اقدام سے میں قطعاً خوش نہیں ہوں، میں آپ کے اس عمل سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ اللہ نے تو مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حمزہ نے کہا کہ پھر میرے پیارے بھتیجے آپ کو کس بات میں خوشی ہے؟ کہا کہ مجھے تو خوشی اس بات میں ہوگی کہ آپ دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، آپ اسلام قبول کر لیجئے تو مجھے اس بات میں خوشی ہوگی۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کی تکلیف کو بھی پسند نہیں فرمایا اور اس بات کو پسند فرمایا کہ کوئی ایمان میں داخل ہو جائے۔ اسی وقت حمزہ، اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جا رہے ہیں، یعنی ایمان قبول کر لیا اسی وقت، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے ایک موقع سے اور نعوذ باللہ ختم کرنے کا پلان بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چراغ نبوت کو ہی بجھا دیں، لہٰذا اس نے ایک تدبیر سوچی اور وہ ایک گاڑھا کھودا، اور گاڑھا کھودنے کے بعد اس کے اوپر سے کھجور کی ٹہنیاں ڈال دی اور اس کے اوپر پھر مٹی ڈال دی تاکہ پتہ نہ چلے کہ نیچے میں کنواں ہے، گڑھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھیجائی کہ میں بیمار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے ہی سنتے کہ کوئی بیمار ہے عیادت کے لیے پہنچ جاتے، اس وقت وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایمان والا ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ایمان لوگوں کی بھی عیادت فرمائی، لہذا معلوم ہوا کہ ابو جہل بیمار ہے اور خود وہ بیمار بن بیٹھا، یعنی وہ بیماری کی نقل کر کے وہاں پہ کنویں کے پاس بیٹھ گیا، جدھر سے راستہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا۔ وہ سوچا کہ جیسے ہی وہ اس پہ قدم رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گریں گے اور نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں کنویں کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کو بچاتا ہے، جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں اور انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی واپس مڑتے ہیں
کہ وہ بخلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ابو جہل کے جال میں پھنسے شکار نکل رہا ہے، وہ بخلاہٹ میں اور میں دیکھتا ہے تاؤ دوڑتا ہے کہ وہ خود ہی اس کنویں کے اندر گر پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا چاہ کن چاہ درپیش، کنواں کھودنے والا پہلے کنواں میں وہی گرتا ہے۔ جب لوگوں نے ابو جہل کو کنویں سے نکالنا چاہا تو کوشش لاکھ کر رہا ہے کوئی، لیکن وہ نہیں نکلتا ہے۔ جتنی بھی رسیاں ڈالی جاتی ہیں ساری رسیاں تنگ پڑ جاتی ہیں، چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ وہ سوچا اگرچہ پکا بے ایمان تھا ابو جہل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو وہ دل سے سمجھتا تھا کہ اب مجھے اس کنویں سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ آمنہ کا در یتیم ہے، وہی نکال سکتا ہے، اور کوئی اپائے نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے خبر بھجوائی کہ بلاؤ انہیں کو، وہی مجھے نکال سکتے ہیں۔ کنویں سے آواز دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور لانے کے بعد کنویں میں ابو جہل سے مکالمہ کیا اور ایگریمنٹ کیا کہ چچا میں آپ کو باہر نکال دوں گا، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ آپ باہر آ کر کے آپ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں پڑھ لوں گا، میں ایمان میں داخل ہو جاؤں گا، مسلمان بن جاؤں گا، آپ نکال دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ ڈالا اس کو پکڑا اور باہر نکال دیا۔ لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ وہ اگر تحت الثرى میں بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، وہ وہاں سے بھی اللہ کی نبی اسے باہر نکال لیتے۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو ابو جہل بے ایمان تھا ہی، بے ایمانی پر اتر آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اب ایمان قبول کیجئے۔ کہا کہ چچا میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ اتنا بڑا جادوگر ہیں۔ جادوگر کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایمان والی پیشکش کو وہ ٹھکرا دیا، اور ابو جہل ہی رہ گیا، وہ پھر بھی ایمان قبول